اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو فرما رہے ہیں کہ میرے ابا، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس چیز کی جو نہ سنے نہ دیکھے نہ آپ سے کسی چیز کو دفع کر سکے؟ کیوں آدمی عبادت تو کرتا ہے کہ یا نفع حاصل ہوگا اور دفع ضرر ہوگا، کہ اللہ ہم پر رحمت فرمائیں گے، عذاب دفع فرمائیں گے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، پھر آپ نے ان کو کیسے معبود بنا دیا؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک وإن كنت من صلبك وترانی اصغر منك لأنی ولدك فاعلم انی قد اطلعت من العلم من اللہ ما لم تعلمه انت ولا اطلعت علیہ ولا جاءک. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے ابا، یہ بات درست ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ آپ کو علم نہیں دیا، اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑے کے پاس علم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتے، کہ میں بے اعتبار ظاہر آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، میں آپ کی سلب سے ہوں، میں ہر لحاظ سے آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جو علم دیا، اللہ نے جس چیزوں پہ مجھے مطلع کیا ہے، آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے طریقا مستقیما مسلما مولانا المطلوب انبیاء الوحوب. کہ ابا جان آپ میری اتباع کریں. اس سے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر اللہ بیٹے کو نبی بنا دے اور باپ نبی نہ ہو تو باپ بھی بیٹے کی اتباع کریں گے. جیسے کہ اب حضور کے چچا ہیں ابی طالب، والد تو پہلے فوت ہو گئے، اور دیگر رشتے دار ہیں، ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ، تمام قریش حضور کے رشتے دار تھے. ان پر بھی لازم تھا کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھیں.
یہ نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو باپ ہوں اور میں اپنے بیٹے کے کیسے تابع ہو جاؤں. اللہ جس کو مقام نبوت عطا فرما دیتے ہیں پھر وہ سب سے اونچا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا رستہ بتلاؤں. سویا بنا سیدھا، اے طریقا مستقیما، ایک ایسا رستہ جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کھجی نہیں. موصلا الی نیل المطلوب، رستہ اپنی منزل پہ پہنچانے والا. والنجات من المرہوب، اور ہر خوفناک چیز سے بھی بچانے والا. کیونکہ راستہ ٹیڑھا ہو تو کیا پتا بندہ پہنچے نہ پہنچے، اور راستہ ہو لیکن منزل مقصود معین نہ ہو. نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، صراط مستقیم ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا ہے اس میں بھی سورۃ فاتحہ میں سب سے زیادہ دعا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ پیغمبروں نے دعوت دی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ ہمارا راستہ جو ہے سیدھا راستہ ہے. یعنی انبیاء جو راستہ لے کر آئے ہیں، انبیاء نے جو اللہ کا راستہ دکھلایا وہی سیدھا ہے. باقی کسی راستے میں کجی ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کے راستے میں کوئی کجی نہیں ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان. اب دیکھیں کہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن کہنا تو شیطان کا مان رہے ہیں نا. شیطان ڈالتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، شیطان ڈالتا ہے کہ بت بناؤ. جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس لعین نے، ملعون نے کیا کیا کہ انسانوں کی شکل میں آ کے لوگوں سے ملے اور بیٹھے اور اٹھے. کیونکہ ابلیس جو ہے اس کو بھی اللہ نے استدراجی قوتیں دی ہیں، وہ جو چاہے شکل بنا لیتا. تو وہ آگے لوگوں سے بیٹھے اور کہے کہ دیکھو بھائی آج فلاں اللہ والا فوت ہو گیا، بہت افسوس ہے، اللہ کا ولی تھا چلا گیا. فلاں اللہ والا فوت ہو گیا، فلاں اللہ والا فوت ہو گیا. پہلے تو اظہار افسوس کرے، ہمدردی کرے بھی اولیاء اللہ جا رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، اللہ والے جا رہے ہیں. پھر دماغ میں ڈالا کہ بھئی یہ اللہ والے تو چلے گئے، اب ان کے جانے کے بعد پھر ہم کس سے ہدایت پوچھیں گے اور راستہ کیسے پکڑیں گے. انہوں نے کہا دیکھو تم بڑے اچھے آدمی لگ رہے ہو اور بزرگ معلوم ہوتے ہو، بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہو، تم مشورہ دو. تو کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم ان کے تمثیل بنا لیں، بت بنا لیں ان کی شکلوں کے، اور اپنے گھروں میں اور اپنے خاص مقامات پہ رکھ دیں کہ ان کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنے بزرگ یاد آئیں گے، پھر ان کی عبادت یاد آئے گی، ان کی محنتیں یاد آئیں گی. تو ابلیس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی، ایسا ایسا دماغ میں یہ بات نکالی. جب ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، بھائی بزرگ تو چلے گئے، اللہ والے تو چلے گئے، اب ہم کس کو یاد کریں. انہوں نے کہا بھی بات سنو، وہ تمہارا مشورہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کے بت کیسے بنائیں گے، تصویر کیسے بنائیں گے، وہ تمثیل کیسے بنائیں گے، ہم لوگوں نے تو کبھی بنایا نہیں، ہمیں تو نہیں آتا. انہوں نے کہا خیر یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے، میں کوشش کر کے تمہیں بنا دوں گا. انہوں نے کہا پھر تو بڑی مہربانی. تو یہ ابتدا ہوئی ہے بت پرستی. تو ابلیس لعین نے ان کے جو بڑے بڑے 5 بڑے بزرگ تھے نا، ودن، سواعن، یغوث، یعوق، نصرہ، ان کے بت بنائے. اور جب انہوں نے دیکھا وہ تو حیران رہ گئے کہ گویا وہ خود پیر سامنے کھڑا ہے، مرشد سامنے کھڑا ہے. انہوں نے کہا بھائی کمال کر دیا، کیونکہ ایسے کاموں میں تو ابلیس جو ہے نا وہ سب سے آگے ہے. تو اس نے کہا کہ بس ان کو تو ان لوگوں نے ان کو مجلسوں میں، مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، گھروں میں رکھ دیا اور جب آئیں دیکھیں یاد کریں. کوئی سجدہ نہیں، کوئی ہاتھ لگانا نہیں، کوئی چومنا چاٹنا نہیں، کوئی منت منوتی نہیں، کوئی نظر، صرف یادگار ہے.
اب جب وہ نسل ختم ہو گئی اور ان کی اولادیں آئی تو ابلیس نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ تمہارے ماں باپ ان کی پوجا کرتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے آگے کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ہاتھ باندھتے تھے، ان کو عطر لگاتے تھے، خوشبوئیں لگاتے تھے، ان کے نام پہ خیراتیں کرتے تھے، اور یہ جس بزرگ کا بت ہے وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کو کہہ دیتا ہے، کام بن جاتا۔ انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے جناب پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ یہ کام یوں چلتا ہے، اصل کرانے والا تو ابلیس ہوتا ہے، لعین ہوتا ہے، ورنہ کون انسان ہے جو اللہ کو چھوڑ کے قبر پہ سجدہ کرے؟ کون ایسا انسان ہے؟ وہ دماغوں میں ڈالتا ہے کہ بابا دیکھو اللہ والے جو ہیں یہ چلے گئے، لیکن ان کے چلے جانے کا معنی یہ تھوڑا ہو گیا بس یہ تو ایک ایسا ہے جیسے پردہ کر گئے، ہم سے پردہ اڑ گیا، اوجھل ہو گئے، ورنہ ان کا تو اللہ سے براہ راست اب بھی تعلق ہے۔ تو ہم جب جا کے ان کو کہیں گے وہ فوراً ہماری درخواست جو ہے اللہ میاں کو ریکمینڈ کر کے بھیج دیں گے اور بس منظوری ہو جائے گی۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے۔ ابلیس بڑا ملعون ہے، اسی لیے اس نے کہا تھا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میرا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے گمراہ کروں گا، میں ان کو عقائد میں بھی گمراہ کروں گا، اعمال میں بھی گمراہ کروں گا، افعال میں بھی گمراہ کروں گا۔ آج کل دیکھیں نا بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے ڈگریوں والے، ان کے دماغ میں بات ڈال دی کہ یہ بینک جو پیسہ لیتا ہے یہ سود نہیں ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو سروس چارجز ہے، یہ تو مارک اپ ہے، یہ سود تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا سود تو وہ تھا کہ جو بڑے بڑے ساہوکار غریبوں سے سود لیتے تھے پیسے ادھار دے کر، وہ ہے سود۔ پھر اس بندے نے 2 مہینے میں پیسے ادا نہ کیے تو اب سود ڈبل ہو گیا، سود جمع اصل اور سود بھی ڈبل، پہلے تھا 5% اب 10% ہو گیا۔ اس نے اگلے 2 مہینے نہیں کیے تو اب سود جمع اصل اور پھر ڈبل ہو گیا، اب 10% کی بجائے 20% ہو گیا۔ لیکن یہ سود تھا اضعافاً مضاعفتاً۔ یہ تو بینک جو ہے یہ تو لین دین ہے، ہم نے اگر ہم قرضہ لیتے ہیں تو سود لیتا ہے، لیکن اگر وہ ہم سے پیسے لے لے تو ہمیں دیتا ہے، یہ تو دو طرفی تجارت ہے، یہ تو سود نہیں ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے جدید قسم کے ماڈرن مولوی جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ بینکوں کا سود ہوتا ہی نہیں۔ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا۔ اچھا، جو مسلمان ہمارے انڈیا میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی، انہوں نے کہا بابا دیکھو سود ہوتا ہے اگر مسلمان کسی کو دے اور لے، سود ہوتا ہے، حربی کافر سے کیا سود ہوتا ہے؟ لا ربا بین مسلم والحربی، تو یہ تو کافر حربی ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، یہاں سود کی کیا مسئلہ ہے؟ لوگ جتنا مرضی ہے کھاؤ پیو، فائدہ اٹھاؤ ان سے۔ یہاں کہا کہ مارک اپ ہے اور صرف سروس چارجز ہے، یہاں تو یوں حلال کرا دیا، وہاں یوں حلال کرا دیا کہ بابا کافروں کا ملک ہے، مسلمانوں کو ہر وقت مار رہے ہیں، ہر وقت ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، ان کی عصمتیں لوٹ رہے ہیں، ان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان سے سود تھوڑا ہے، ان کا تو ہر چیز کھا لینا جائز ہے، یا یوں سود اس کے دماغ میں ڈال دیا، ان کو اس طرح سود میں لے آیا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی دیکھو، بھائی تم تو سود نہیں لیتے ہو، تمہارا پیسہ جو ہے بینک میں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں، تم تو سود ہی لے رہے ہیں، تم نے حج پہ جانا ہے، 1 لاکھ روپے تم نے داخل کیا، تم نے تو حج کے لیے داخل کیا، تمہارا تو سود نہیں ہے۔ اب جو لے رہے ہیں بابا ان کو گناہ ہوگا، تم تو ماشاءاللہ پاک صاف حاجی ہو،
یہ الگ بات ہے کہ وہی سود پھر تم پہ خرچ کیا جائے گا. تو ان کے دماغوں میں یہ بات آئی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اور دیکھو نا زنا جو ہے وہ تو حرام ہے بالکل. انہوں نے کہا زنا جو ہے نا توبہ 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 توبہ، زنا بالکل. باقی انہوں نے کہا دیکھو لڑکا لڑکی اگر راضی ہوں تو یہ تو زنا نہیں ہے نا. انہوں نے کہا نکاح میں بھی تو دونوں راضی ہوتے ہیں نا، بس وہاں بھی حق المہر دینی ہوتی ہے، اور یہاں تم اس کو پیسے دیتے ہو گھنٹے کے 50 روپے، 1000 روپیہ، 2000 روپئے، تو حق المہر دے رہے ہو. خلاص یہ حلال ہو گئی. یہ کون سا زنا ہے؟ زنا وہ ہے جبر ہو، زیادتی ہو، پکڑ لو، وہ نیچ آتی ہے، تم نے ظلم کیا، یہ زنا ہے، یہ تو حرام ہے. وہ خود راضی ہے، وہ تمہارے پاس آئی ہے اور تم سے پیسہ لیتی ہے، ٹائم کا عوض لے رہی ہے، وہ تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا، لہذا زنا بھی حلال ہو گیا. اچھا کچھ لوگوں کے دماغ میں ڈالا، اس نے کہا دیکھو بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خمر حرام ہے. خمر کہتے ہیں شراب جو انگور سے بنایا جائے، اور ہم تو ایپل سے بناتے ہیں، سیب سے بناتے ہیں، انگور سے تھوڑا بناتے ہیں. ہم تو مالٹے سے بناتے ہیں، ہم تو جناب انگور سے انگور والا بالکل حرام. باقی حالات یہ تو انگور سے ہے ہی نہیں، لہذا شراب بھی حلال. یہ ہے وہ ابلیس کا جال، جو ابلیس جال پھیلاتا ہے نا بندوں کے ذہن میں، یہ وہ جال وہ دماغوں میں ڈال دو. کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے اگر ایک لڑکی کو حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، عظیم اس کے لمبے بال ہیں، بڑا گلدار چہرہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے، دکھاؤ لوگوں کو، انجوائے کرے لوگ. اللہ کی ایسے نعمت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، تم نے بڑی بے وقوف ناقدر عورت ہو. یہ ابلیس کے مسائل. اسی طرح ابلیس عقیدے میں ذہنوں میں ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں بابا دیکھو نا خدا کو تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اللہ میاں سے بات کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تو پھر کیسے بات ہوگی؟ دیکھو نا ایک آدمی دور ہو تو پھر تمہیں ٹیلی فون استعمال کرنا پڑتا ہے، ٹیلی فون یا تار یا انٹرنیٹ کوئی ذریعہ. تو اللہ کے ملنے کا بھی تو یہی بزرگ ذریعہ ہے نا. تم ان کو کہو گے وہ ان کو کہیں گے. بس دماغ میں ڈال دیا بات. میں نے کہا بابا دیکھو نا تار جڑتی ہے تب بات ہوتی ہے. جب اسٹیشن گھماتے ہو تمہاری سوئی اس نمبر پہ آتی ہے تو اب اسٹیشن لگتا ہے. تو اللہ کو ملنا ہے تو پھر اللہ والوں کے پاس آؤ. جب تک زندہ ہے ٹھیک ہے، مر جائیں تب کیا ہوا؟ مر گئے تو کیا ہمارے سامنے بس پردہ اوڑھ لیا انہوں نے، وہ مر تھوڑے گئے، ان کا تو وصال ہو گیا. وصال کا کیا مانا؟ یعنی وہ اللہ سے مل گئے، پہلے جدا تھے اب مل گئے. یہ ہے وہ سارے چکر. اس لیے سچی بات یاد رکھو، جو بھی شرک کر رہا ہے دراصل شیطان کی اطاعت کر رہا ہے. اب وہ شرک کرتا ہے بتوں کو پوج کے، دیوی دیوتا کو پوج کے، قبروں پہ سجدہ کر کے، سورج کا سجدہ کر کے، چاند کا سجدہ کر کے، آگ کا سجدہ کر کے. ہر کسی کو اس نے ایک نئے چکر میں ڈالا ہوا ہے. کوئی آگ پرست ہے وہ آتش پرست بن گئے، کوئی سورج پرست ہے، کوئی کواکب و نجوم کو مدبرات امر سمجھتے ہیں، اور کسی کو انسانوں کے آگے جھکا دیا ہے. اصل کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے، پیچھے وہی گھنٹی ہلا رہا ہے. باقی ہر آدمی کو اسی طرح مارتا ہے جو اس کا طریقہ. جیسے تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں.
بہت بڑے موحد تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ تو ایک رات بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، عبادت میں مشغول تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ساری روشنی پھیل گئی، تمام درخت روشن ہو گیا اور روشنی میں آ گئے اور بالکل روشنی کے اندر نہا گئے، اور آواز آئی کہ عبد القادر تم نے اتنی میری عبادت کی ہے، اتنی بندگی کی ہے، اتنی اطاعت کی ہے کہ آج کے بعد ساری عبادتیں تم پہ معاف کر دی ہیں میں نے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب جب آپ نے اعوذ باللہ 2-3 دفعہ پڑھا تو شیطان سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس طرح کئی بزرگوں کی گردنیں توڑی ہیں، یعنی روشنی آ گئی، وہ سمجھیں کہ خدا بات کر رہا ہے نا، حالانکہ ہوتا تو میں ہوں، خدا تھوڑا ہوتا ہے وہاں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ آج اللہ نے ہم سے بات کی۔ تو اس طرح میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی گردنیں توڑ دی ہیں، لیکن تم پیر ہونے کے ساتھ بہت بڑے عالم بھی ہو نا، تو تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا کہ بھائی عبادت تو اللہ نے نبی پہ بھی معاف نہیں کی، تو عبد القادر پہ کیسے معاف ہو گئی؟ تمہیں علم تھا نا، تم بچ گئے۔ تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہوں نے کہا بدبخت پھر تمہیں دھوکہ دے رہے ہو، مجھے اللہ نے بچایا ہے، علم نے نہیں بچایا۔ کئی عالم گمراہ ہو گئے۔ تو اس طرح ملعون جو ہے نا بندے کو دھوکہ دیتا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ عبادات ہیں یا وظائف ہیں یا اوراد ہیں، کسی صحیح معنی میں اللہ والے کی صحبت میں رہ کے سبق پڑھو باقاعدہ، اور استاد کی نگرانی میں عمل کرو، ورنہ بھٹک جانے کا خطرہ۔ اوپر استاد کا ہاتھ ہوگا، جہاں غلطی کرو گے وہ کان کھینچ لے گا، خبردار شریعت سے باہر نہ نکلنا۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے نا کہ بندہ، ورنہ دیکھو ایک آدمی مولوی ہو، پڑھا لکھا ہو، لیڈر ہو، اور وہ یہ بات کرے کہ جی رات خواب میں مجھے حضور پاک ملے تھے، بڑے ناراض تھے، اور میں نے بڑی منتیں کی اور بڑی مشکل سے حضور راضی ہوئے، فرمایا اچھا تم میری ٹکٹ کا انتظام کرو تو میں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ یہ کوئی شریف آدمی بات کہہ سکتا ہے بھلا؟ تو وہ پاگل ہو گیا جس نے کہا۔ وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات ہیں، یا تو مال حاصل کرنے کے لیے ایسے جھوٹی باتیں بنائی جاتی ہیں، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اللہ فرماتا ہے بہت سارے صوفی، بہت سارے مولوی دھوکے سے لوگوں سے مال کھانے کے لیے دھوکے دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے اوپر جن ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں تجھ پہ جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں تیرے گھر میں تعویذ ڈالے گئے، تیرا بچہ بند کر دیا گیا، تیرا کاروبار بند ہے، تیرا دکان بند ہے، تیرا رزق بند ہے۔ یہ سارے تعویذ مسلمانوں کے رزق بند کرنے کے لیے ہے، یہودیوں کا کوئی بند نہیں کرتا۔ بھائی اگر تمہیں تعویذ آتا ہے رزق بند کرنے کا، یہودیوں کا بند کرو، بدبخت مرے جان چھوڑنے والی۔ ان کا کاروبار تو روز بڑھ رہا ہے، ان کو تو نہ تمہارا تعویذ کچھ کرتا ہے، نہ تمہارے موکلات کچھ کرتے ہیں، نہ تمہارے جنات کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے کہ اس دھوکے سے لوگوں سے مال کھاتے ہیں۔ یأکلون اموال الناس، اللہ کا قرآن کہتا ہے دھوکے سے مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بعض ایسے بھی ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھو جی، بڑا پیر ہے، بڑا بزرگ ہے، وہ دماغ میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ میرا بھائی نماز روزے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ساری رات نمازیں پڑھو، ساری زندگی نمازیں پڑھو، ایک غلطی پہ اللہ اگر پکڑ کے جہنم میں ڈال دے تو کیا کرو گے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر مرشد کا دامن مضبوط پکڑو، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، بس مرشد مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ ابلیس کا جال جو دماغوں میں پھیلاتا ہے۔ اچھا، کام ہے بڑا آسان۔ اب دیکھو نا، میرے پاس آؤ، میں کہوں نماز پڑھو، روزہ رکھو رمضان کا، بابا خبردار حرام نہیں کھانا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، غیر محرم عورت پہ نظر نہیں ڈالنا، سود نہیں کھانا، برے کام نہیں کرنا۔ اچھا، ایک پیر کے پاس جاؤ، وہ کہا جناب جو مرضی آئے کرو، بس مرشد راضی تو سب راضی، بیڑا پار ہی پار ہے۔ لوگ کہیں گے چھوڑو مولوی مکی پاگل ہے، 5 نمازیں پڑھا کے ہمارے گھٹنے توڑ ڈالے گا۔ اس پیر کو پکڑو جو کہتا ہے کچھ نہ کرو، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، بس 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرو، 12ویں کو میلاد مناؤ، 87 رجب کو معراج شریف، ایک آدھا جلوس نکال لو، جھنڈیاں لگا لو، نبی خوش ہو جائے گا، پکڑ کے جنت لے جائے گا۔ یہ دین تو ہر کوئی قبول کرے گا نا، مولوی مکی والا دین کون قبول کرے؟ وہ تو وہابی ہے، وہ تو کہے گا نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم، زنا کرو گے تو جہنم، حرام کھاؤ گے تو جہنم، یتیم کا مال کھاؤ گے تو جہنم، سود کھاؤ گے تو اللہ سے جنگ لڑو گے۔ وہ کہے چھوڑو یار مولوی، ان کے پاس تو ہے ہی جہنم کی چابی، جنت والی چابی تو ہمارے پیر کے پاس ہے۔ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، جو مرضی ہے، شراب پیو، عشق بناؤ، عورتیں رکھو، لڑکے رکھو، لڑکیاں رکھو، بس مرشد سے تعلق رکھو۔ جب مرشد چاہے گا اس کے مجاز سے پٹڑی بدل کے اس کے حقیقی پہ لے آئے گا، بس۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ ہے پہنچا ہوا، یہ پتہ نہیں جہنم میں پہنچا ہے، کہاں پہنچا، پہنچا ہوا ہے ہمارا۔ نہ ایمان سے کہو، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، چھوڑ دو مولوی مکی مولوی مدنی کو، میرا کیا ہے، تمہیں بھی تو اللہ نے عقل دیا ہے۔ حضور کے جتنے صحابہ حضور کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، حضور نے ان کو کہا کہ بابا نماز پڑھو نہ پڑھو، میں جو بیٹھا ہوں شفاعت والا، نہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ بابا جو مرضی آئے کرو، میں جو تمہارا شفیع ہوں۔ اگر یہ گارنٹی محمد مصطفیٰ نہیں دے سکتا تو تیرا 2% کے پیر کو کیا طاقت ہے؟ مرشد وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد مدنی کا فرمان ہے، جس کی شکل صورت دیکھ کے بھی سنت محمد مصطفیٰ رہا ہے۔ ایسا مرشد اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ ان کے جوتے جو ہیں نا ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ مداری شداری میں نہیں مانتا، یہ جو آج کل ہے نا مداری شداری، جو ماشاءاللہ میں بھی ایک آدمی سنا رہا تھا، وہ کہنا چاہتا تھی، کہتے ہیں جناب میرے مرشد کو آپ نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا دیکھا تو تھا۔ کہتے ہیں سائیں مرشد کا بڑا سپنا تھا، وہ آدھا تولہ افیون اور 6 گلاس بھنگ اور اس کے بعد آدھی بوتل وسکی کی سائیں پیتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا میرے سائیں کو۔ دیکھو نا پیر ہو تو ایسا ہونا، اتنا بلا ہضم کر سکتا ہونا۔ یہ تعریف کر رہا ہے مرشد۔ اچھا ایک اور مجھے خود سنا رہا ہے خود کہانی، کہتے ہیں سائیں میرے مرشد کا کمال ہے، آخری وقت جب موت کا آیا تو مجھے کہا کہ بابا وہ شیو کا سامان لے آؤ نا، جلدی جلدی میری شیو بناؤ۔ حضرت شیو کرتے کرتے فوت ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا عقل دماغ حاضر تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایسے مرشد ہیں تو دجال کون ہوتا ہے؟
اللہ کا نبی تو اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہم انی فی سکرات الموت، اللہم انی فی سکرات الموت، اللہ میری مدد کر۔ اور یہ کہیں شیو بناتے مرشد فوت ہو گئے، اور مرشد کا سٹنا اتنا بڑا تھا کہ آدھا تولہ افیون، 4-5 گلاس بھنگ کے اور آدھی بوتل وسکی کی، اور وہ بھی نیند بھی جاتا تھا صاحب، چھوٹا چھوٹا ملانے کی تکلیف بھی نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک پیر صاحب، وہ اس کے پاس میں یعنی اللہ کے کعبے میں مذاق نہیں کر رہا، وہ مشہور تھا کتوں والا پیر۔ میں نے کہا یہ کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا جی سائیں کے کتے بہت تھے، ہر وقت حضرت کتوں کے فکر میں رہتے تھے، اس کتے کو دلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو ٹہلاؤ، اس کو لے آؤ۔ صحیح حضرت ہر وقت صحیح، بس کتوں سے بڑا پیار تھا صحیح۔ میں کہا ماشاءاللہ قیامت میں ان کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ، جن کے ساتھ پیار ہو اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ان پہ بھی رحمت کرے، جو زندہ ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، اور اگر مر گئے تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد، پھر تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ اگر زندہ ہے تو اللہ نے، یہ ساری گمراہی کون کراتا ہے؟ شیطان ہے، وہ نہ قبروں کی کر رہا ہے، نہ درختوں کی کر رہا ہے، نہ دیوی دیوتا کی کر رہا ہے، جو ابلیس نے دماغ میں ڈال دیا۔ یہ بڑا ابلیس بڑا بدبخت ہے نا۔ اسی ندوہ دار الندوہ میں جب کافر اکٹھے ہوئے نا، حضور کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے، یہ بھی ایک بڑا بزرگ بن کے داڑھی شاڑی کپڑے شپڑے لباس پہن کے جناب یہ بھی آ گیا۔ ہم نے دیکھا یار یہ تو کہاں سے؟ ان کا میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں۔ ان کا آ جاؤ گے پھر تم ہمارے، انہوں نے کہا آج تم حضور کے خلاف میٹنگ کر رہے ہو نا، میں بھی اسی میں آیا ہوں، میں ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ تو ابو جہل کے ساتھ میٹنگ میں ساتھ شریک بیٹھا ہوا۔ ابلیس بڑی بدبخت چیز ہے، اس لیے لوگوں کے چکر میں نہ آئے کرو۔ یہ لوگ جو تویز کے نام پہ چکر دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں تیرے گھر میں تویز ہے ہم نکال دیں گے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، بالکل خالص۔ یہ خود دفن کرواتے ہیں، خود نکالتے ہیں، کوئی وہاں دفن شفن نہیں ہوتے، یعنی کہ آدمی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خود دفن کروا دیتے ہیں، پھر خود آ کے وہاں بیٹھ جائیں گے، بغلہ بن کے پڑھتے رہیں گے کہ یہاں خود بس یہاں ہے بس۔ ایسے پیر کو کمرے میں بند کر کے 2-4 رکھو نا، دیکھو سیدھی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر سیدھی بات بتا دے گا کہ بابا روٹی کے لیے دھندا کرنا پڑتا ہے، مفت تو تم بھی نہیں دیتے ہو۔ تو یہ سارا شیطان کا چکر ہے۔ بس دل سے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو ابلیس کے قید اور مکر سے بچا۔ اس لیے پیغمبر کہتا ہے کہ ابا جان یہ آپ بتوں کی پوجا نہیں کر رہے، شیطان کی پوجا کر رہے ہو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ایدا تطیعوا فی عبادتک ہادی رسا فانہ الداعی الی ذلک وغادی بہ۔ یہ جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو دراصل شیطان کی اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ ان کی عبادت کی طرف بلانے والا شیطان ہے، ان کی عبادت پہ راضی ہونے والا شیطان ہے، تو دراصل شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لما عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار کبھی شیطان کی بات نہ ماننا؟
یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یدعون من دونه الا اناثا یدعون الا شیطانا مریدا. اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے لوگ بدبخت ہیں, اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں تو کس کو لڑکیوں کو یعنی ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یا پکارتے ہیں تو کس کو شیطان سرکش کو. اس لیے فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے مخالف المسلمین وبدوا ولا تتبعوا دوسرے میں سے بجانا آپ شیطان کی اطاعت نہ کریں. عصیا کا معنی مخالفا, وہ اللہ کا مخالف ہے, تکبر کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے انکار کرنے والا, جس کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو ابا شیطان کے کہنے پہ نہ چلو, ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی کی طرح اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. یا ابت انی اخاف ان یمسک یعنی علی شرکک وعصیانک بما امرک بہ. اگر آپ نے شیطان کا کہنا مانا, مجھے ڈر ہے کہ اس شرک پر, اللہ کی نافرمانی پر کہیں آپ پہ اللہ کا عذاب اور پکڑ نہ آ جائے. فتكون للشیطان ولیا یعنی فلا یکون لک مولا ولا ناصر ولا معین الا ابلیس, تاکہ پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی, اللہ کوئی آپ کی مددگار نہیں ہوں گے. پھر آپ کا ولی, آپ کا دوست, آپ کا مددگار کون ہوگا؟ ابلیس, اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ إِلَيْهِ وَلَا إِلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ بَلْ اتَّبَعَكَ لَهُ مُوجِبٌ لِّإِحَاطَةِ الْعَذَابِ بِكَ. اور جس نے اپنا مددگار ابلیس کو بنا دیا ہے, ابلیس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. اگر آپ شیطان کی اتباع پہ رہے تو اس میں جو عذاب آئے وہ آپ کو بھی اپنی پکڑ میں لے لے گا. جیسے اللہ فرماتے ہیں تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں کے پاس بھی اپنے پیغمبر بھیجے, لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کر کے ان کے اعمال سیئہ کو مزین کر دیا. انہوں نے میرے پیغمبروں کو چھوڑ دیا, میرے پیغمبروں کی اتباع نہ کی, شیطان کی اتباع کی. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, وہ ہے آج ان کا دوست. وَلَهُمْ عذاب علیم. اور اسی طرح قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جہنمی جہنم میں جائیں گے, ابلیس بھی جہنم میں ہوگا. تو اب جہنمی اٹھ کے پکڑیں گے, کوشش کریں گے اس بدبخت کو ماریں. وہ کہے گا ٹھہر جاؤ, مجھے مارنے سے پہلے میری بات سن لو. وہ کہے گا بات سنو کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. وہ کہے گا بدبختو, مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے بھی تمہیں برائی کی طرف پکارا, اللہ کے نبیوں نے تمہیں توحید کی طرف پکارا, تم نے نبیوں کی بات چھوڑ کے میرا کہنا مان لیا, میرے پیچھے چل پڑے. تو اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ اگر میں نے تمہیں بلایا ہے برائی کی طرف تو انبیاء نے تمہیں بھلائی کی طرف نہیں بلایا. انبیاء کے ورثاء علماء نے تمہیں توحید کی طرف نہیں بلایا, تمہیں اللہ کے قرآن کی طرف. تم نے ان کی بات نہیں مانی, میری مان لی. وہاں مزے کرتے رہے اور اب تم کہتے ہو مجھے مارتے رہے. سب سے پہلے تم اپنے آپ کو ملامت کرو. تم نے شرک کیا, تم نے کفر کیا, میری بات مان لی اور اللہ والوں کی بات نہ مانی, تو قیامت میں وہ شیطان بھی پھر جائے گا ان سے. وہ کہے گا میرا کیا, میں نے تو بہرحال کہا ضرور تھا, تم میری بات نہ مانتے. جن لوگوں نے میری بات نہیں مانی میں نے ان کا کیا کر دیا ہے کہ تمہارا کچھ کر دیتا. اس لیے دعا کرو اللہ شیطان کے وسوسے سے بچائے اور اللہ شیطان کے حملوں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. بس اللہ اکبر واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میں نو مسلم ہوں,
میں کون سا مسلک اختیار کروں؟ پہلے تم میرا بھائی یہ سمجھ لو کہ یہ سارے مسلک جو ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ الگ نہیں، ایک ہے۔ تم ابھی چونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہو نا، تمہیں معلومات ہے۔ دین اسلام میں کوئی جھگڑا نہیں، اصول میں کوئی جھگڑا نہیں، توحید میں، نبوت میں، رسالت میں، قیامت میں، حشر میں، حساب میں، کتاب میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح جو مسائل دین کے نصوص میں ثابت ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں، ہمیشہ یاد رکھو۔ اب دیکھو، کوئی دنیا کا مسئلہ کہتا ہے کہ مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں فروعی مسائل ہیں کہ ایک جماعت نے کہا آمین زور سے کہو، ایک نے کہا آہستہ کہو، تو مستحب کا مسئلہ ہے، کوئی کفر اسلام کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے الحمدللہ تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، اللہ اسلام پہ استقامت دے۔ تمہیں اگر کسی نے یہ بتایا ہے کہ یہ 4 مذہب الگ ہیں اور اسلام الگ ہے تو پھر بتانے والا جاہل ہے۔ یہ 4 ایسے سمجھ لو 4 دروازے ہیں اور آج سارے کعبے شریف کے اندر رہے ہیں۔ جو باب العمرہ سے داخل ہے وہ بھی کعبے میں آ رہا ہے، جو باب السلام سے آیا وہ بھی کعبے میں آ رہا ہے، جو باب الفتح سے آیا وہ بھی کعبے میں آ رہا ہے، جو باب الصفا سے آیا وہ بھی کعبے میں آ رہا ہے۔ سب کا منبع اصل جو ہے وہ ایک ہے اور اصول میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ فروعی مسائل ہیں، قرآن میں نہ ملا، حدیث میں نہ ملا، اجماع میں نہ ملا، قیاس میں نہ ملا۔ اب اجتہاد کیا مجتہد نے، اگر مجتہد اجتہاد میں خطا بھی کرے تو اللہ اجر دیتے ہیں اور ثواب پہ پہنچے تو اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہذا یہ جہالت ہوتی ہے کہ جی 4 مذہب ہو گئے، کوئی 4 مذہب نہیں، مذہب تو دین اسلام ہے۔ کہتے جی کہ سنت کے مطابق داڑھی جو ہے کتنی ہو؟ 1 مشت۔ ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ داڑھی جو ہے 1 مشت ہو، اور یاد رکھو ائمہ 4 کوئی ایسے مسئلے پہ متفق ہی نہیں ہوتے جس کا ثبوت سنت مبارک سے نہ ہو۔ تو اگر 4 امام کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو مانا ان کے پاس بڑی قوی دلیل ہے، اور سب سے بڑی دلیل جو ہے حضور پاک کی داڑھی مبارک ہے۔ حدیث میں آتا ہے یملأ صدرہ، حضور کی داڑھی سینے مبارک تک آتی تھی۔ تو اس لیے بہرحال 1 مشت داڑھی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جو خود اپنی جان نہ بچا سکے وہ ہمارے کام کیا آ سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کے فلسفے کا، جب میں سمجھا نہیں تو جواب کیا دوں؟ شہید جو ہے دراصل وہ گواہی دیتا ہے کہ میرے اندر جو ایمان ہے میں نے ثابت کر دیا جان دے کے کہ میں سچا ہوں، اس لیے اللہ نے اس کو مقام دیا ہے کہ مردہ نہ کہو، اس کو زندہ کہو۔ کہتے جی کہ اگر ہم احرام والی چادروں کو زمزم سے دھو لیں اور کفن کے لیے رکھ دیں کوئی بات نہیں، لیکن حدیث مبارک میں ثابت نہیں، ایسا صحابہ نے نہیں کیا۔ اگر ایسا کرنا دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرتے، ان کے پاس بھی احرام کی چادریں تھیں اور زمزم بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی نے کر لیا تو کوئی ایسا کفر شرک بھی نہیں، لیکن ثابت نہیں حدیث رسول۔ کہتے جی کہ میرے بیٹے کو کرنٹ لگنے سے انگلیاں کٹ گئیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کے بچے پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ اللہ سب ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، اللہ قادر ہے، اللہ شفا۔ اور دوسرا اس پہ نظر ڈالو جن کا ہاتھ بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟
اسی لیے حکم ہے کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو پھر اندھے پہ نظر ڈالو، اللہ نے ٹانگیں دی ہیں تو لنگڑے پہ نظر ڈالو، شکر کرو میں چل تو رہا ہوں۔ اگر عمرے کے لیے جیزان سے جدہ لینے آئے، میرے بھائی اگر جیزان سے ڈائریکٹ جدہ جاؤ پھر احرام ضروری نہیں، پھر جدے سے بھی احرام باندھ کے مکے میں آ سکتے ہو، لیکن جیزان سے پہلے مکہ آؤ تو پہلے عمرہ کرو، پھر جدے جا کے اپنے رشتہ داروں کو لے آؤ۔ حج کے لیے اگر ہم گھر کے افراد حج کرتے ہیں، ان میں نابالغ بچے بھی ہیں، تو نابالغ بچوں کے لیے حج کی بکری لازم نہیں ہوتی۔ ایک ہے قربانی کی بکری، قربانی جو اپنے ملک میں بھی ہر سال ہم کرتے ہیں، حج پہ آئیں یا حج پہ نہ آئیں، وہ تو نابالغ بچوں کی بھی ہوگی، دودھ پینے والے بچے کی بھی ہوگی، لیکن حج کی بکری جو ہے وہ بالغ کے لیے ہوگی، نابالغ کے لیے نہیں ہوگی۔ کہتے جی کہ قبر میں اعمال صالحہ جو آئیں گے وہ کون سی قبر ہوگی؟ آج تک تمہیں قبر نہیں ملی؟ یہ سارے قبرستان جو بھرے ہوئے ہیں تو اس کو قبرستان کیوں کہتے ہو؟ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، تو کہاں دفن کرتے ہو؟ اس قبر میں یا علیین میں دفن کرتے ہو؟ یہ لوگوں کی یہ بھی جھگڑے ہیں کہ بھئی قبر ہے وہ جو علیین جس میں روح دفن ہے۔ حضور نے جو فرمایا انہما یعذبان، قبر پہ کھڑے تھے حضور یا آسمانوں کی بات ہو رہی؟ جب قبر میں جائیں گے نا یہ سارے جھگڑے سب ٹھیک ہو جائیں گے، مولوی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سب پیر بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آنے تو دو وقت مسئلے بھی سارے سمجھ آ جائیں گے، یہ بھی سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، فرشتے آتے ہیں نہیں آتے ہیں، مار پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے، رحمت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے تو حضور کے فرمان پہ ایمان ہے کہ قبر یا جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ دعا کر اللہ جہنم کے گڑھے سے بچائے اور اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے، اور اللہ ہماری قبروں کو بھی باغ جنت بنا دے، اور جو ہمارے بزرگان والدین اقارب ارحام فوت ہو گئے اللہم نور قبورہم، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، برد مضجعہم وسع مدخلہم اکرم نزلہم یا ارحم الراحمین۔ کہتے جی داڑھی پہ مہندی لگانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جناب، بلکہ جائز نہیں حکم ہے۔ حدیث ہے باقاعدہ ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے شیب کو چھپایا کرو کوئی رنگ لگا کے، صرف جھگڑا یہ ہے کہ کالا لگائیں یا نہ لگائیں۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ کالا رنگ نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے لگاؤ۔ اجتنبوا السواد، کہ سیاہ رنگ لگانے سے بچو، اور باقی جو مرضی ہے مہندی ہے، مہندی میں اور کوئی رنگ ڈال دو، جو مرضی ہے لگا لو، تاکہ اس کا تو حکم ہے باقاعدہ، یہ تو سنت ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی ماؤں بہنوں کو عمرے کے لیے ساتھ لاتے ہیں اور یہاں جو برقعے ملتے ہیں، یہ برقعے تھوڑے ہیں، یہ تو فیشن کرنے کے گاؤن ہیں، برقع تھوڑا ہے، کسے کا ہے آپ کو برقع ہے؟ یہ جو عورتیں کالے شالے پہن کے پھر رہی ہیں، کوئی کڑھائی والے، کوئی سادہ، کوئی بغیر کڑھائی والے، کوئی شیشوں والے، یہ برقعے تھوڑے ہیں، یہ تو ان کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے گاؤن ہے کہ جو رنگ میچ کرے وہی گاؤن ڈال دیا، یہ کوئی برقع شرکا نہیں۔ برقعے کا معنی ہوتا ہے بدن کو چھپانے والا، جس میں بدن نظر نہ آئے، یہ تو دکھلانے والا ہے، یہ کوئی چھپانے والا تھوڑا ہے۔ کہتے جی داڑھی کو لال کرو، لال کرو، پیلا کرو، نیلا کرو، جو مرضی ہے کرو، کوئی معنی نہیں، بس یہ ایک حکم ہے کہ کالا نہ کرو۔ اور بعض علماء وہاں بھی اجازت دیتے ہیں کہ مجاہد ہے تو کالی کر سکتا ہے، اور کسی نے نئی شادی کی ہے تو بیوی کو دھوکہ دینے کے لیے کالی کر لے۔
ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی بات، بتا بیوی کو کیا دھوکہ دے گا بتا؟ بہرحال حکم یہی ہے کالا نہ لگاؤ، باقی جو مرضی لگاؤ۔ کسی چیز کی طرف یشرعبون توجہ کرنا، جھانکنا، دیکھنا۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں جو مسجدیں ہیں اس میں سب امام بدعتی ہیں، بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تم خود 2-4 آدمی کھڑے ہو کے اپنی جماعت کر لیا کرو، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دے وہ اللہ کے دین کو گرانے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میرا حق مارا ہوا ہے، میں کسی طرح اپنا حق لے لوں، بالکل کوئی بات نہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، لیکن زیادہ نہ لینا، پھر پکڑے جاؤ گے، پھر مظلوم کے بجائے ظالم بن جاؤ گے۔ اگر قرضہ چور سے لیا جائے نہ دینے کی امید سے، بالکل حرام ہے، تم بھی چوری کر رہے ہو۔ ایک اس نے چوری کی، ایک تم چوری کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ مجھے خود میرا ابھی بٹوا چوری ہوا نا، سچی بات ہے، ابھی تک میرا دماغ گھومتا رہتا ہے کہ یار یہ چوری کرنا تو میرا کام تھا، بلوچ آدمی کا، مجھے بھی مور پڑ گئے، حالانکہ یہ تو میرا کام ہے، ہمارا کام ہے، خاندانی کام ہے چوری کرنا، لیکن بڑا کوئی یار ظالم چور تھا جس نے مجھے بھی لوٹ لیا۔ میرا کبھی کبھی بڑا دماغ گھومتا ہے یار یہ تو ہمارے کام تھا، پتہ نہیں اس کو کیسے آ گیا۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ وہ گدھا کو چڑھا رہے تھے کشتی پہ۔ یہ گدھا جو ہے نا یہ بڑا الٹا جانور ہے بدبخت، یہ بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ اچھا اس کو سیدھا چڑھاؤ نہیں چڑھتا، اس کو آگے کھینچو پیچھے جائے گا، پیچھے کھینچو تو آگے جائے گا۔ تو ایک بیٹھا تھا، بلوچ بھی تھا، ایک پٹھان بھی تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو الٹا کھینچتے، ادھر کھینچ ادھر آتا، کہتے یار یہ ضد تو ہمارا تھا، تمہارے پاس کدھر سے آ گیا؟ اب یہ کام تو میرا تھا، پتہ نہیں مجھے بھی چور پڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک لڑکا حافظ قرآن ہے، عمر 14 سال ہے، اگر بالغ ہو گیا ہے تو امام بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ بھائی بالغ 12 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، 10 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، 18 سال کے بھی ہو جاتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے ملکوں میں دیر ہوتی ہے، گرم ملکوں میں جلدی ہوتے ہیں۔ جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ کسائی کی لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے، کیوں؟ گھر میں گوشت زیادہ آتا ہے نا، چوری کا ہے یا حلال کا ہے؟ آتا تو ہے نا۔ کہتے جی کہ یہ جو سپاہی صحابہ والے ہیں ان سے پوچھو جی مجھے کیا پتا ہے۔ ہم 3 بھائیوں میں ایک بھائی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں، بیوہ ہے، تو ان کی جب بیٹیاں ہیں بیوہ ہے، اس کی عورت کو حصہ ملے گا، باقی جائیداد بیٹیوں کو ملے گی، تم کیوں وارث بن کے کھڑے ہو؟ کہتے ہیں جی میں نے اپنی بیوی کو 7 مہینے پہلے کورٹ میں ایک طلاق دی تھی، اب اگر ہم سلو کرنا چاہیں بالکل کر لو، کیونکہ عدت گزر گئی ہے، اگر عدت میں ہوتے تو رجوع کرنا ممکن تھا، اب رجوع تو ہو نہیں سکتا کہ عدت گزر گئی، 7 مہینے گزر گئے، تو اب آپ دوبارہ نکاح پڑھ لیں، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ سنی مرد کا شیعہ عورت سے نکاح کریں، بالکل نہ کریں۔ نماز مغرب میں جو دعائے قنوت نازلہ ہے، ہاتھ اٹھائیں جائز ہے، نہ اٹھائیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مغرب کے بعد بھی دعا جو سنت ہے، فجر میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔ کفارے کا جو اگر قسم توڑ دے، 10 مسکینوں کو کھانا، 1 ٹائم نہیں 2 ٹائم کھلانا ہے۔ گھوڑا کھانا حلال ہے، بعض ائمہ نے لکھا ہے حلال ہے، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ کراہت ہے۔
میں پاکستان سے آیا ہوں والدین کی خدمت. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو والدین کی فرما برداری نصیب کریں اور بچوں کے مستقبل روشن کریں. دعائیں کریں اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے اللہ خیر کے رشتے اور آسان اور اچھے رشتے نصیب فرمائیں. شریف لوگوں کے لیے بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے. اللہ آسان کر سکتا ہے اور کسی کے بس میں نہیں. اگر میں حج جس کے لیے چاہے کر سکتے ہیں. میرا بھائی عرفان اسپتال میں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. اگر کوئی آدمی طواف کے دوران میں 2 رکعت حتیم میں پڑھے بالکل ناجائز ہے. پہلے طواف مکمل کرے بعد میں 2 رکعت پڑھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ سنتے ہیں. احرام جو ہے وہ ہم دھوتی کی طرح باندھ سکتے ہیں جیسے مرضی ہے باندھو, کوئی منع نہیں. چادر باندھنی ہے جیسے باندھو, دھوتی کی طرح باندھو, رسی مارو, پیٹی لگاؤ, کچھ کرو جو مرضی ہے. چادر باندھنی ہے جو بھی طریقہ تمہیں آتا ہو باندھ لو. ایک آدمی مغرب کی جماعت سے پہلے نماز ادا کر لی, دوبارہ جماعت کے ساتھ 4 رکعت نماز, 4 رکعت مغرب کی ہوتی نہیں 3 ہوتی ہیں. بہرحال اگر اکیلا پڑھ چکا ہے اور پھر جماعت مل گئی, جماعت میں شریک ہو گیا, اچھا کیا. مجھ سے ایک آدمی نے 1000 ریال نکال لیا تو آپ جا کے شکایت کریں محکمے میں. مولوی کیا کرے گا, میرے تو بٹوا نکال لیا, کچھ نہیں کر سکا. کہتا جی کہ شیطان کا بھی جوڑا ہے, تمہیں کیا فکر ہے, تم اس کا جوڑا بننا چاہتے ہو. تمہیں کیا تکلیف ہے کہ اس کا جوڑا ہے کہ نہیں. اللہ کے بندے, اس کی بھی توانت, اس کا بھی مذکر مؤنث ہے, وہ بھی شیطان جن ہے نا.